بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری پیاری بہن شبانہ قادری کے نام ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ کیوں کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے اور کبھی خواب بکھر جاتے ہیں؟ کیوں کبھی اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور کبھی دعائیں رک سی جاتی ہیں؟ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سزا ہے یا اللہ رب العزت نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی محبت کا ایک چھپا ہوا رنگ ہے۔ یاد رکھیں، آزمائش سزا نہیں بلکہ ایک چھپی ہوئی نعمت ہوتی ہے۔ جب انسان خوشی میں ہوتا ہے تو زیادہ تر دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ دوست، رشتے، کامیابیاں اور آسائشیں اسے اتنا گھیر لیتی ہیں کہ دل اللہ رب العزت سے غافل ہونے لگتا ہے۔ مگر میرا اللہ اپنے بندے کو کبھی غافل نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو، اسی لیے کبھی کبھی اللہ اپنی محبت کے اظہار کے طور پر آزمائش بھیج دیتا ہے۔ یاد رکھیں، آزمائش کبھی بھی اتفاقیہ نہیں ہوتی، یہ اللہ کا لکھا ہوا ایک خاص منصوبہ ہوتی ہے۔ یعنی آزمائش اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ مگر کیوں؟ یاد رکھیں، اللہ چاہتا ہے تاکہ بندے کا ایمان اور روشن ہو جائے اور دل اللہ کی محبت سے بھر جائے۔ مثال کے طور پر ایک کسان کو دیکھیں، جب وہ بیج زمین میں ڈالتا ہے تو پہلے اسے مٹی کے نیچے دفن ہونا پڑتا ہے۔ اندھیرا، تنگی اور دباؤ، لیکن یہی مشکلات اس بیج کو طاقت دیتی ہیں کہ وہ زمین کو پھاڑ کر اوپر نکلے اور ایک سرسبز درخت میں بدل جائے۔ اگر وہ بیج اس اندھیرے اور تنگی سے نہ گزرتا تو کبھی تناور درخت نہ بنتا۔ اسی طرح اللہ ہمیں آزمائش کی زمین میں ڈال دیتا ہے تاکہ ہم مضبوط درخت بن سکیں۔ ناظرین، جب آپ کی زندگی میں کوئی بڑی مشکل آئے، جب لگے کہ سب ختم ہو رہا ہے، تو ایک لمحے کو رک کر سوچیں، شاید اللہ مجھے سزا نہیں دے رہا بلکہ مجھے ایک نئی زندگی دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ کبھی کبھی آزمائش کی شکل میں اللہ رب العزت آپ کو ان چیزوں سے آزاد کر دیتا ہے جو آپ کے حق میں نقصان دہ تھیں۔ ہو سکتا ہے کوئی رشتہ ختم ہو جائے، مگر حقیقت میں وہ آپ کو اللہ سے دور کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے ایسے کہ کوئی خواب ٹوٹ جائے، مگر شاید وہ خواب آپ کی روح کو کمزور کرنے والا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی دروازہ بند ہو جائے، مگر اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ایسا دروازہ کھولنے والا ہو جو آپ کی سوچ سے بھی بڑا ہو۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں، آزمائش وقتی تکلیف ہے مگر ہمیشہ کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ وہ لمحاتی درد ہوتا ہے مگر وہی درد زندگی کو بچا بھی لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی آزمائش لمحاتی تکلیف ہے مگر روح کی شفا ہے۔ دوستو، اس سلسلے میں ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیں، آزمائش کے بغیر انسان اپنی حقیقت کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ جب سب کچھ آسان ہو، جب راستے سیدھے ہوں تو انسان خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ جی ہاں، مگر جب مشکلات آتی ہیں تو دل جھکنے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور زبان سے بے اختیار نکلتا ہے، یا میرے اللہ
تیرے سوا اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ یہی آزمائش کا اصل مقصد ہے کہ دل کو اللہ کے قریب کیا جائے۔ اگر آپ غور کریں تو سمجھ جائیں گے کہ سب سے بڑی روحانی ترقی آزمائش کے دنوں میں ہوتی ہے، سکون کے دنوں میں نہیں ہوتی۔ جب انسان ٹوٹتا ہے تو وہ جڑتا ہے، جب وہ کمزور ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنی طاقت کا احساس دلاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر زندگی میں سب کچھ آپ کے حساب سے ہو رہا ہے تو یہ میرے اللہ کا آپ پر بھروسہ ہے، لیکن اگر زندگی میں کچھ بھی آپ کے حساب سے نہیں ہو رہا تو یہ اللہ کا آپ پر اعتماد ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ میں اسے آزما رہا ہوں تاکہ اسے بلند مقام دوں۔ میری عزیز بہنوں، یہ آزمائشیں دراصل چھپی ہوئی دعاؤں کا جواب ہیں۔ آپ نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے اپنے قریب کر دے، یا دعا کی تھی یا اللہ میرے ایمان کو مضبوط بنا دے، تو میرا اللہ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن طریقہ وہی ہوتا ہے جو میرے اللہ کی حکمت کے مطابق بہترین ہوتا ہے۔ کبھی وہ آسانیوں کے ذریعے قریب کرتا ہے اور کبھی آزمائش کے ذریعے۔ یاد رکھیں، اسی لیے جب آزمائش آئے تو گھبرائیں نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ آزمائش کے پیچھے اس کی محبت چھپی ہے۔ آزمائش بظاہر دکھ دیتی ہے، مگر حقیقت میں یہ میرے اللہ کی محبت اور اس کی رحمت کا چھپا ہوا رنگ ہے۔ آزمائش کی نشانیاں اب ہم دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی نشانی ہے دل کا اللہ کی طرف جھک جانا۔ جب آزمائش آتی ہے تو سب سے پہلے دل بدلنے لگتا ہے۔ وہی دل جو پہلے دنیاوی خواہشات میں الجھا ہوا تھا، وہ دل اب اللہ کے ذکر میں سکون ڈھونڈنے لگتا ہے۔ دل پا لیتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن میں میرے اللہ کا فرمان ہے۔ یقیناً دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس سلسلے میں دوسری نشانی گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے۔ آزمائش انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے، کیونکہ وہ دنیاوی حقیقت کو پہچان لیتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی غم آپ کو گناہوں سے روک دے تو یہ میرے اللہ کی رحمت ہے۔ اس سلسلے میں تیسری نشانی ہے صبر کی دولت۔ صبر سب سے بڑی طاقت ہے، اور قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چوتھے نمبر پر دعا کی لذت حاصل ہو جاتی ہے۔ مشکل وقت میں دعا الفاظ نہیں رہتی، بلکہ روح کی پکار بن جاتی ہے، دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور براہ راست قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ پانچواں نمبر ہے روحانی ترقی۔ مشکل وقت میں لگتا ہے کہ ہم کمزور ہو رہے ہیں، مگر حقیقت میں ہمارا ایمان مضبوط ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک مضبوط فیکٹ ہے۔ چھٹا نمبر ہے اللہ کی مدد کے دروازے کھلنا۔ کبھی آزمائش میں ایسے راستے کھلتے ہیں
جن کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ساتویں اور سب سے بڑی نشانی اللہ کی محبت کا احساس۔ آزمائش کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ جب سب نے چھوڑ دیا تب بھی میرا اللہ میرے ساتھ رہا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ان سب نشانیوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آزمائش سزا نہیں بلکہ چھپی ہوئی نعمت ہے۔ یہ میرے اللہ کا وہ طریقہ ہے جس سے وہ اپنے بندے کو دنیا کی غفلت سے نکال کر اپنی محبت میں پور ڈبو دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر آزمائش ایک امتحان ہے، مگر اس کے پیچھے میرے اللہ وحدہ لا شریک کی محبت اور حکمت چھپی ہے۔ بالکل ایسے جیسے استاد اپنے قابل شاگرد کو ہی مشکل سوال دیتا ہے، ایسے ہی اللہ اپنے خاص بندوں کو ہی بڑی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزمائش میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے صبر اور رضا۔ دل میں یقین رکھیں کہ اللہ کی تقدیر بہترین ہے اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائیں، صبر کریں۔ دعا کا دامن پکڑیں، دعا کو مضبوط بنائیں، دل سے دعا مانگیں کہ دعا ہی اصل عبادت ہے، اور اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ آزمائش کے وقت کا شکر دراصل آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ ہی آزمائشوں سے اور مشکلات سے نکالنے والا ہے۔ نیک عمل جاری رکھیں، آزمائش کے باوجود نیکی کو نہ چھوڑیں بلکہ مزید مستحکم کریں اپنے قدموں کو۔ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، سوچیں کہ میرا اللہ مجھے سنوار رہا ہے۔ آزمائش کو ایمان کی تازگی سمجھیں۔ حدیث ہے، جس سے میرا اللہ محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ محترم ناظرین، آزمائش کا اصل مقصد ہمیں اللہ رب العزت کے قریب لانا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے دل کو نرم کرتی ہے، ہماری حقیقت پہچانواتی ہے اور ہمیں بہترین اللہ کا پسندیدہ بندہ مومن بناتی ہے۔ اگر آپ نے صبر کو اپنایا، دعا کو مضبوط کیا، شکر کیا، اللہ پر بھروسہ رکھا، نیکیاں جاری رکھیں اور امید کا دامن نہ چھوڑا، تو یقین مانیں یہ آزمائش آپ کے لیے ایسی نعمت بن جائے گی جسے آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے، یا میرے اللہ، جس نے یہ پیغام سنا اس کے دل کو سکون عطا فرما۔ یا رب کریم، اس کی آزمائش کو اپنی رحمت میں بدل دے۔ یا اللہ، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، رکی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما اور غمگین دلوں کو اپنی محبت کا سکون عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں وہ نظر عطا فرما جو آزمائش کو بھی نعمت سمجھ سکے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ میں ضرور لکھیں اللہ پر بھروسہ ہے، تاکہ دوسرے بھی حوصلہ پائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔